کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو تلوار اٹھائے، بلکہ وہ ہے جو اپنی عقل سے آپ کو ہی آپ کے سامنے شرمندہ کر دے۔ آج کی اس کہانی میں ایک ایسے شخص کی داستان ہے جس نے بنا کوئی ہتھیار اٹھائے سب سے مغرور عالم کو اسی کی عقل سے دھول چٹا دی۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے، چال میں گھمنڈ تھا اور نظروں میں تکبر۔ اس نے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے اعلان کیا، میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، بڑے بڑے علماء اور دانش مندوں کو ہرا چکا ہوں، آج میں یہاں کے سب سے بڑے عقلمند کو للکارتا ہوں۔ میرے پاس 3 ایسے سوال ہیں جن کا جواب اگر کسی نے دے دیا تو اپنی ساری دولت اس کے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن اگر کوئی جواب نہ دے سکا تو سب کو ماننا پڑے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے شہر کے بڑے بڑے قاضی اور علماء بلوائے، مگر استاد قاسم کے سوال سن کر سب کی عقل دنگ رہ گئی۔ کوئی بھی جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ بادشاہ کی ناک کٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ تبھی دربار کے ایک بزرگ وزیر نے آہستہ سے کہا، جہاں پناہ، شہر کے باہر ایک چھوٹی سی بستی میں حکیم جنید رہتے ہیں۔ سادہ لباس، پرانی چارپائی، مگر ان کی حکمت کا کوئی جواب نہیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، حکیم جنید کو عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد حکیم جنید دربار میں داخل ہوئے۔ سادہ کرتا، پرانی جوتیاں اور چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ۔ ان کے ساتھ ان کا پرانا وفادار گدھا بھی تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ استاد قاسم نے حکیم جنید کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اندر ہی اندر ہنسنے لگا، یہ دیہاتی بوڑھا میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ حکیم جنید نے بادشاہ کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے بولے، جہاں پناہ، سنا ہے کسی نے سوال پوچھنے ہیں، پوچھئے، ہم حاضر ہیں۔ پہلا سوال۔ استاد قاسم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اے حکیم، اگر تم واقعی عقلمند ہو تو بتاؤ، اس پوری زمین کا وہ کون سا نقطہ ہے جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے اور وہیں اس کا بیچ کا حصہ ہے؟ دربار میں موجود علماء ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے۔ یہ سوال سن کر سب نے سوچا، اب حکیم جنید بری طرح پھنس جائیں گے، مگر حکیم جنید نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اپنے گدھے کے پچھلے بائیں پاؤں کے عین نیچے زمین پر گاڑ دی۔ پھر بڑے اعتماد سے بولے، جناب، زمین کا مرکز بالکل یہی جگہ ہے جہاں میرے گدھے کا یہ پاؤں رکھا ہوا ہے۔ اگر یقین نہیں تو فیتا اٹھائیے، پوری زمین دونوں طرف سے ناپ کر دیکھ لیجئے، اگر 1 انچ کا بھی فرق نکلا تو میں اپنی ہار مان لوں گا۔ استاد قاسم غصے سے بولا، بھلا میں پوری زمین کیسے ناپ سکتا ہوں؟ حکیم جنید نے اطمینان سے جواب دیا، اگر آپ کے پاس زمین ناپنے کا کوئی طریقہ نہیں تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ میرا جواب غلط ہے؟ پورے دربار میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ دوسرا سوال۔ استاد قاسم تلملا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے حکیم، تم نے زمین کا مرکز تو بتا دیا، اب یہ بتاؤ، اس وقت آسمان میں کل کتنے ستارے ہیں؟ جواب بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ تو ناممکن سوال ہے۔ حکیم جنید نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنے گدھے کی طرف، اور نہایت سنجیدگی سے بولے، میرے عزیز دوست، یہ تو بہت آسان سوال ہے۔ آسمان میں بالکل اتنے ہی ستارے ہیں جتنے میرے اس گدھے کی پیٹھ پر بال ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ استاد قاسم آگ ببولا ہو گیا، یہ کیا بیہودہ بات ہے؟ گدھے کے بالوں کا ستاروں سے کیا مقابلہ؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ حکیم جنید نے شوق بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ثبوت بالکل واضح ہے، آپ گدھے کے بال گننا شروع کریں اور میں ستارے گنتا ہوں، اگر ایک بھی کم یا زیادہ نکلا، ہار میری۔ کیوں؟ اے نامنصفانہ سودا! پورا دربار کھکھو سے گونج اٹھا۔ استاد قاسم شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ تیسرا اور آخری سوال۔
अब उस्ताद कासिम गुस्से और शर्मिंदगी की आखिरी हद पर था। उसने तय कर लिया, इस बार ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका कोई मंतिकी जवाब ही न हो सके। वह हकीम जुनैद के करीब आया और मुट्ठी बंद करते हुए बोला, हकीम, 2 सवालों ने तुम्हें मगरूर कर दिया है। अब तीसरा सवाल सुनो, बताओ इस गधे की दुम में कुल कितने बाल है? दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर हकीम जुनैद के चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उन्होंने बिला तखखुर जवाब दिया, मेरे दोस्त, यह तो बच्चों का खेल है। मेरे गधे की दुम में बिल्कुल उतने ही बाल है जितने तुम्हारी इस लंबी सी दाढ़ी में है, न एक कम न एक ज्यादा। उस्ताद कासिम चीखा, यह कैसे साबित होगा? हकीम जुनैद ने निहायत संजीदगी से उसकी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, साबित करना बहुत आसान है। आइए, एक बाल आपकी दाढ़ी से उखाड़ते हैं और एक बाल मेरे गधे की दुम से। यह सिलसिला तब तक जारी रखेंगे जब तक दोनों तरफ बाल खत्म न हो जाए। यह सुनते ही उस्ताद कासिम थरथर कांपने लगा। अपनी कीमती दाढ़ी के बाल उखड़ने का ख्याल ही उसे दहशतजदा कर गया। पूरा दरबार खखो से गूंज उठा। बादशाह ने खुश होकर हकीम जुनैद को इनाम देने का ऐलान किया। उस्ताद कासिम सर झुकाकर खामोशी से दरबार से निकल गया। जब वह जा चुका तो बादशाह ने हकीम जुनैद का हाथ थामकर पूछा, हकीम, क्या आपको वाकई इन सब चीजों का हिसाब मालूम था? हकीम जुनैद ने सादगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इल्म और हिकमत का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। वो शख्स इल्म के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि भूल गया, अक्ल किताबों में नहीं, समझ में होती है। मैंने सिर्फ उसकी अपनी ही मंतिक को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। हकीम जुनैद ने इनाम लिया, अपने पुराने गधे पर सवार हुए और अपनी बस्ती की तरफ निकल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया? कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और कहानियां बनाता रहूं, तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे और बेहतर बनाता है।